السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلوں میں قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے، اسوہ حسنہ سے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا۔ اس وقت اس انسان کے کیا مزاج بدلتے ہیں یہ اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، وہ خالق ہے۔ اس وقت انسان کی کیا ضروریات بدل جاتی ہیں وہ خالق بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے کے لیے ہمیں ہدایات عطا فرمائی۔ ہم سے کبھی معاشرے میں رہتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ذہنوں کے اندر کچھ اصول ایک عمر کے حساب سے جو بچے بچیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ذہن میں کچھ اصول بنا لیتے ہیں، کچھ رویے بنا لیتے ہیں، اور وہی اصول پھر ہم بچوں کے جوان ہونے پر بھی وہی رکھتے ہیں، وہی رویے رکھتے ہیں، جس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے سامنے وہ بچے ہی ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں پھر بھی بچے ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ 6-7 سال 8 سال کی عمر کے رویے بچوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب وہ 15 سال 14 سال اس سے اوپر ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ وہی 6-7 سال کے بچوں کے ساتھ جو رویے ہوتے ہیں وہی ان بڑے بچوں کے ساتھ رویے رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہم گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت طیبہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ قدم بقدم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ پیدائش کے بعد بچوں کے لیے کیا کہا، پھر ذرا بڑے ہو گئے پھر کیا کہا، پھر ذرا اور بڑے ہو گئے پھر کیا ہدایات ہیں۔ جب جوان بچے ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے کی زندگی میں، تو اس وقت 14-15 سال کی عمر سے لے کر 20-22 سال کی عمر تک بچوں کی سوچیں بدلتی ہیں، بچیوں کی سوچیں بدلتی ہیں، ان کے رویے بدلتے ہیں، ان کی خواہشات بدلتی ہیں۔ ماں باپ کے نزدیک وہ بچے ہی ہوتے ہیں، یہ غلطی ہو جاتی ہے ان سے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کو معلوم کہ زندگی کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ رویوں میں تبدیلی ایک فطری بات ہے۔ ہمیں ان رویوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، ان جذبات کو بھی قبول کرنا ہوگا، ان سوچوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، حقیقت پسندی سے کام لینا پڑے۔ چنانچہ آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے کہ جب بچے اور بچیاں جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ اس وقت بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، اس وقت ماں باپ کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی سوچیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد پر وہی تجربات، وہی سوچیں
ان پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح ٹھوکریں کھائیں بچے ٹھوکریں نہ کھائیں، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی وہ بچے غلطیاں نہ کریں۔ ساری بہت اچھی سوچیں، بہت اچھی سوچیں۔ ہم اپنے تجربات سے ان کو سکھائیں، بہت اچھی سوچیں۔ دوسری طرف جو نوجوان بچے ہیں ان کے رویے مختلف ہیں، ان کی سوچیں مختلف ہیں، وہ جدید دور کے آگے تقاضے سمجھ رہے ہیں، ان کی خواہشات مختلف ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے مرحلے میں جو گھروں کے اندر تعارض اور ایک کلیش پیش آتا ہے، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ یہ آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے۔ جب ضرورت پیش آ جائے ان مسائل کو حل کرنے کی تو سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے۔ بہت آسان اصول اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ سامنے آیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 23 کی سے تلاوت شروع کی آج کے نشست میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بات مان کر چلیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کو اس نقطے پر آنا پڑے گا جہاں سے اللہ نے اس آیت کو شروع کیا۔ اگر ماں باپ بھی اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں ان کو سامنے رکھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ایسی صورت میں بنیاد ہی خراب ہو گئی، بنیاد ہی خراب ہو گئی۔ اور اگر نوجوان بچے اور بچیاں وہ بھی اس پہلے نقطے پر نہ آئیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنے رب کی بات کو مانیں، سب سے پہلے تو اس پر آنا پڑے گا۔ ورنہ ہم نوجوان بچوں بچیوں کے سامنے آیتیں پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہ دین سکھائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو پیسہ دے دیں، ہمیں تو یہ دے دیں، ہمیں تو آرام دے دیں، ہماری باتیں مانیں، ہمیں نہیں پتہ خدا کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایتھیسٹ ہونے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، الحاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بے دینی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچ بنانے کی ضرورت کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے چلنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے نوجوان نسل کو اللہ سے آشنا نہیں کرا سکے، اللہ کا تعارف نہیں کرا سکے تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اللہ کا تعارف، اللہ سے تعلق دو چیزوں کے ساتھ، بہت آسان دو چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بتائی۔ 21واں پارہ پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلق مع اللہ کی دو صورتیں بتائی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 2، نماز قائم کیجیے۔ بچے بھی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں اور نماز قائم کریں۔ ایک ہے تلاوت کلام پاک کی تلاوت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ درست کہ صرف تلاوت کرنے کا اجر و ثواب، تلاوت کرنے کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں پھر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، احادیث سے ثابت، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، صرف تلاوت، ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی تھی۔ ہم اپنے معاشرے میں تلاوت کرتے ہیں تو ہدایت کیوں نہیں آتی؟ ایک بہت آسان سی بات ہے اور اس کا آسان سا جواب ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی آتی تھی، عربی ان کی زبان تھی، قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو سمجھ میں آ جاتا تھا قرآن میں کیا ہے، تو ان کو ہدایت مل جاتی تھی۔ چند ایک باتیں ہوتی تھی سمجھانے والی، چند ایک باتیں ہوتی قرآن مجید میں تشریحات والی۔ جب ہم یوں پڑھتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ایک آیت دہرائی ہے سورۃ القمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا، کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے صرف تلاوت ہوتی تھی نا تو ان کو ہدایت ملتی تھی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کیا مطلب کیا ہے اس کا۔ ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کی طرف سے بہت دوری ہو گئی۔ میں نے پھر عرض کیا صرف تلاوت قرآن مجید، اس کی برکات، اس کا ثواب، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، بالکل بے شک، لیکن اس سوال کا جواب کہ صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کو ہدایت آتی تھی، یہاں کیوں نہیں ہوتا، اس کا جواب سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اس میں ہے کیا؟ معلوم ہو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس سے اگلا مرحلہ عمل کرنے کا۔ ہم اگر گھر کے اندر 2 چیزوں کا ماحول بنا لیں نا، ایک قرآن حکیم کی تلاوت پابندی سے روزانہ، نمبر 2 نماز کی پابندی، تو پھر اس گھر کا ماحول، اس کا تعلق، ان بچے بچیاں گھر والوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے۔ پھر وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے۔ 2 کام پابندی سے، ایک تلاوت اور ایک نماز۔ یہ تو اس آیت کا پہلا حصہ ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اس کی بات کو مان کر چلیں۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آیت کا اگلا حصہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ۔ اس پر تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اس پر تو اخراجات نہیں ہوتے، اس کا تعلق تو مہنگائی کے ساتھ نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ۔ یہ اہم ترین اللہ نے نصیحت کی۔ ایک بعض عام جملہ سنا، ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، یہ اچھے سلوک کو تھوڑا سا عرض کرنے لگا ہوں۔ آج ہمیں محنت کرنی پڑے گی یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے، بچے اور بچیوں کو سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں ماں باپ کا ادب کرنا، وہ سمجھتے ہیں شاید جوتیاں سیدھی کرنا، شاید ماں باپ کی خدمت کرنا۔ بہت ماہر علماء نے ادب کا معنی پتہ کیا لکھا؟ ماں باپ کا ادب کرنا کہ ادب کا مطلب ہے راحت رسانی۔ بات مکمل ہو گئی، اب میں اس کو ذرا واضح کرنے لگا ہوں۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ راحت رسانی، اگلے کو آرام پہنچانا۔ بات مکمل ہو گئی۔ کس بات سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، کس بات سے ماں باپ کو راحت پہنچتی ہے، ادب مکمل ہوا۔ ایک طرف جوتیاں سیدھی کر رہا ہے اور دوسری طرف ماں باپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کیا چیز؟ جیسے ہوتا ہے نا بعض جگہوں میں بزرگ آ جاتے ہیں تو بزرگوں کا ادب پتہ کیا ہے ذہنوں میں؟ ان سے مصافحہ کرو، چاہے وہ دب جائے پس جائے، رش ہجوم، مصافحہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ادب تو نہیں ہے نا، ادب تو یہ راحت رسانی، آرام پہنچانا اگلے کو۔ ماں باپ کو کس چیز سے آرام ملتا ہے، یہ ہے ادب، سکھانا پڑے گا۔ بیٹا اس بات سے تکلیف ہوتی ہے ماں باپ، اس بات سے آرام ملتا ہے، یہ ہے ادب۔ ادب نام ہے راحت رسانی، بہت آسان بات ہے۔
ماں باپ کو کس بات سے آرام ملتا ہے؟ یہ ادب ہے، یہی رویہ ہے۔ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیا معنی؟ جس بات سے ان کو آرام ملتا ہے وہ کریں، جس بات سے ان کو تکلیف ملتی ہے اس سے بچ جائیں۔ یہ تربیت کرنی پڑے گی، یہ مزاج بنانا پڑتا ہے نئی نسل۔ اور الحمدللہ جہاں جہاں محنت ہوتی ہے، جن گھروں میں محنت ہوتی ہے، وہاں پھر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے، اور یہ ادب سکھانا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ اپنے اولاد کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں، حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد لولد من ادب حسن، ما نحل والد لولد من ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے ادب سے بڑا تحفہ نہیں دیا ہو۔ سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کا ادب، یعنی کیا ادب؟ پھر میں بار بار عرض کروں گا، ادب نام ہے راحت رسانی۔ کہیں ہمارے ذہن میں وہ ادب لٹریچر والا ادب نہ آ جائے، وہ اور چیز ہے۔ لٹریچر والا ادب اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، یہ اور معنی ہے۔ ان کو کوئی لٹریچر سکھانا ہے، لٹریری قسم کا بندہ بنانا ہے، ادیب بنا، وہ اور چیز ہے، یہ اور معنی ہے۔ اور جب یہ رویے کیسے درست کیے جائیں، اب سوال یہ ہے ان کو کیسے تربیت دی جائے رویے بدلنے کی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اور توجہ رکھیے گا اس بات پر، جو خالق بات بتائے نا اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، اسے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں نے بتایا نا، شروع میں ذکر کیا، خالق سے زیادہ انسانوں کے مزاج کو سمجھنے والا کوئی نہیں، عمر کے حساب سے، بچپن میں اور جوانی میں اور بڑھاپے میں اور۔ اب ایک طرف جوان بچے اور ایک طرف بوڑھے ماں باپ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں 5 اصول سکھائے، 5 اصول سکھائے، اور ان 5 اصولوں کے بغیر معاشرے میں درستگی نہیں ہو سکتی۔ جو دکھتا ہوا سوال شروع میں عرض کیا، جب جوان بچے اور بزرگ ماں باپ کے درمیان کلیش کی صورت پیش آتی ہے، خالق کے بتائے ہوئے 5 اصول، اور اس کی تربیت بہت پہلے کرنی پڑے گی۔ ان 5 اصولوں کی جوان ہونے کے بعد نہیں، دیر ہو چکی ہوتی ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وَبِالْعِمَّةِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کرے، بس اللہ کی بات مان کر چلے۔ اگلا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد آگے 5 اصول، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ نمبر 1، جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، یہ آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جوان اولاد کی بھی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف نہیں کہنا۔ اف عربی زبان میں کہتے ہیں ہلکی سی تکلیف دینے والی بات، اور اس کے لیے رویہ بہت پہلے سے محنت کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی محنت کے اوپر تربیت اتنی محنت کر لیں کہ وہ سمجھے کہ ماں باپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بچے۔ لا تقل لهما اف، یہاں اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ ماں باپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ماں باپ کو مارنا نہیں چاہیے، ماں باپ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ اللہ نے تو اس سٹیج کی، وہ جو دوسری تیسری سٹیج ہے بد زبانی کی اور ہاتھ اٹھانے والی، اس کی تو اللہ نے جڑیں ہی کاٹ دی اس جملے سے، جڑیں ہی کاٹ دی۔ لا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔
چنانچہ درس نظامی میں علماء کو کتابیں پڑھائی جاتی اصول الشاشی، اس کے اندر اصول فقہ لکھے، مسائل کیسے معلوم کیے جاتے ہیں، تو اس نے ایک اصول اسی آیت کے تحت لکھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 23 کے حوالے سے لکھا لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف نہیں کہنا۔ آگے اس اصول شاشی میں لکھا تحریم الضرب والشتم لابویہ، اس سے ثابت ہوا کہ ماں باپ کو گالی دینا اور ماں باپ کو اوپر ہاتھ اٹھانا حرام ہے، لکھ دیا ہوں حرام ہے۔ بہت اچھی طرح یاد رکھنے والا یہ جملہ ہے، الشر یبدأ من اصغری۔ معاشرے میں ماں باپ کبھی کبھی اس جملے کو ذہن میں نہیں رکھ پاتے، کبھی کبھی ذہن میں نہیں رکھ پاتے۔ الشر یبدأ من اصغری، برائی چھوٹی سی چیز سے بڑی برائی بنتی، بڑا شر یہ پیدا ہوتا ہے چھوٹے سے شر سے۔ جب ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے شر اپنے ذہنوں سے اوجھل کر دیتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہاں لاپرواہی کرتے ہیں، وہاں سے بڑا شر وجود میں آتا ہے، یہ غلطی ہے۔ الشر یبدأ من اصغر، برائی ہمیشہ شر، بڑا شر یہ چھوٹے سے شر سے پیدا ہوتا ہے۔ بڑی آگ ایک انگارے سے لگتی ہے، بڑا الاؤ ایک ماچس کی تیلی سے لگتا ہے۔ ہم اس ماچس کی تیلی کو نہیں سمجھے، ہم بڑے شر سے گھبراتے ہیں، نہیں، اس چھوٹے شر کو ختم کرتا ہے۔ لا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی، یہ مزاج بنانا پڑتا ہے۔ نمبر 2، ولا تنہرهما، ان کو جھڑک نہ دے۔ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ نوجوان بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں۔ اگر چھوٹے بچے ماں باپ کو جھڑکیں تو ان کے 1-2 لگا دیں تو برابر ہو جاتا ہے سب۔ یہ جو 1-2 لگانے والی بات ہے یہ بھی 5، 6، 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر شعور اتنا پختہ نہیں ہوتا، اتنی خود ہی اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی، اتنا شعور نہیں بنا ہوتا۔ اسکول میں بھی وہ ماسٹر صاحب لگاتے 5ویں 6ٹھی کے بچوں کو، وہ مارتے، وہ جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر دانت نکالتا ہوا ہنستا ہے۔ لیکن نوجوان بچے پر ہاتھ اٹھایا جائے تو ایسی صورت میں ذرا سا بھی ایک دفعہ وہ اپنے آپ کی انسلٹ محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے، پھر نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے جذبات بدل چکے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا اس چیز کو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بچے جوان ہونے کے بعد بھی وہی 5، 6، 7 سال والے رویے جوان بچوں کے ساتھ اختیار کر بیٹھتے ہیں معاشرے کے، یہ غلطی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، جھڑک۔ یقین جانیں اس نوجوان نسل کا پتہ کیا ذہن بنا ہوا ہے، نوجوان نسل اللہ ماشاء اللہ، ورنہ نوجوان نسل کا یہ ذہن بنا ہوا ہے اس بوڑھے کو جھڑکیں گے تو یہ چپ ہو کر بیٹھے گا ورنہ تنگ کرتا رہے گا۔ محسوس نہیں کرنا، یہ تلخ حقیقت، اس بوڑھے کو جھڑکیں گے تو یہ چپ ہو کے بیٹھے گا۔ یہ کیوں مزاج بنا؟ اس لیے کہ وہ جو ہمیں رویے رکھنے چاہیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف بات سکھائی ہے، ون وے ٹریفک نہیں سکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جملے بولتے تھے نا، اگر 2 جملے بولے ہیں نا تو اس میں سے پہلا جملہ جو بولا ہے وہ کیوں بولا، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ مجھے جو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اس میں ایک چیز ہے اعطیت بجوامع الکلم، مجھے کلمات کی جامعیت دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں جس کے اندر بڑی گہرائی ہو، اور ان میں سے ایک یہ والا جملہ ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔
یہاں محدثین نے ایک بڑی گہری بات لکھی جو آج بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، پھر فرمایا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا ان بڑوں کو پہلے چھوٹوں پر شفقت کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں چھوٹے بڑوں کا احترام کرے۔ ہم مارتے رہے، پیٹتے رہے، ذلیل کرتے رہے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرتے رہے نوجوان نسل کو، وہ ہمارا احترام کرے، ناممکنات میں سے بار بار میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ بچے ہمارے سامنے جوان ہو جاتے ہیں، تب بھی ہم یہی کہتے ہیں بچے ہیں نا ہمارے، یہ بچے ہیں لیکن وہ 6-7 سال کے اب نہیں ہیں، اب جوان ہو گئے ہیں، اب رویے بدل گئے، اب سوچیں بدل گئی، اب آنا پڑے گا اس کا کہ ولم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ ہمیں پہلے چھوٹوں پر شفقت کرنی پڑے گی، جواب میں احترام ملے گا، پھر جواب میں جھڑکنا نہیں ہوگا، جو میں پوائنٹ ارض کر رہا تھا۔ تو نمبر 1 اصول، لا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ نمبر 2 ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3 وقل لهما قولا کریما، جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں، بوڑھا ہو جائے، قل لهما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، کریم شرافت سے بات کرنا، سخت بات مت کرنا، منوانی ہے نا بات، بار بار کہنا، درخواست کرنا، دور دیکھ کر بات کرنا، ضروری نہیں کہ سخت جملے کہے جائیں تو کبھی مانا جائے۔ نہ ماں باپ عادت بنائیں کہ نوجوان نسل آگے سے سخت بولے گی تو ہم مانیں گے، جب نرم نرم بولے گی تو خیر، یہ غلطی ہوتی ہے، یہ غلطی ہے۔ اس کو دلائل سے سمجھایا جائے، غلط ہے تو سمجھایا جائے دلائل سے۔ تو تیسرا اصول قل لهما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرو جب یہ بوڑھے ہو جائیں۔ نمبر 4 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا۔ آج نوجوان نسل پھر سمجھتی ہے کہ ہم جب تک ماں باپ کے سامنے جملہ بولوں گا جو نوجوان بولتے ہیں، اس آیت کے خلاف کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے سٹینڈ لیں گے تو بات بنے گی، یہ سٹینڈ لینا سمجھتے، اکڑنا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ اسٹینڈ لینا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نوجوان کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے اماں جی اور ابا جی کو نا بندہ بنانا ہے، اور بندہ کیسے بنانا ہے؟ بھڑک کر، اسٹینڈ لے کر، اکڑ کر۔ ماں باپ بندہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ تو اللہ کا بندہ نہیں بنتا، یہ اللہ کا بندہ نہیں بنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ خالق کہہ رہا ہے ایک ہی حل ہے حالات کو ٹھیک کرنے۔ 4 باتیں ہو گئی، آخری نمبر 5 بات، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ زندہ ماں باپ کے لیے دعا مانگے، مرنے کے بعد سارے ہی مانگتے ہیں، یہ زندہ بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا سکھائی اللہ نے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا، جب ہماری قابل رحم حالت تھی، اے اللہ ان ماں باپ نے جو بوڑھے ہو گئے بڑی رحم کھایا ہم پر، اے اللہ اب ان کی حالت قابل رحم ہے، مختلف بیماریاں لگ گئی، اعضاء مزمحل ہو گئے، مزاج چڑچڑا ہو گیا ہے، ضدی ہو گئے ہیں ماں باپ، یہ اپنی جہاں سوئی اٹک جاتی وہاں سے ہلتے نہیں ہیں بوڑھے ماں باپ، یا اللہ ان پر رحم کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے ہمیں بچپن میں پالا۔ زندہ ماں باپ کے لیے نوجوان نسل کو دعا سکھائے، یہی 5 اصول ہیں۔ جب ضرورت پیش آ جائے نوجوان نسل کو شروع سے پڑھائیے، یہ والی 2 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، اس کی تلاوت کیجیے، ترجمہ سکھائیے، ان 5 اصولوں کو نوجوان نسل میں منتقل کیجیے، گھروں کے حالات اللہ کو سکون بنا دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔